زہر دیا جانے کا واقعہ۔ اسی اثناء میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ علاقہ مری میں ایک مشہور قبیلہ ستی آباد تھا۔ اس قبیلے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی کشمکش تھی۔ ایک مسئلے پر دونوں فریقوں کا باہمی جھگڑا ہو گیا اور معاملے نے شدت اختیار کی۔ چونکہ یہ ایک علمی اور دینی مسئلہ تھا، لہٰذا فریقین میں چند مدبرین نے باہمی مشورہ سے ایک منصف اور اعتدال پسند عالم دین کو حاکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم، بے بدل اور عادل ہستی مشہور تھے۔ ان کو حاکم منتخب کیا گیا۔ چانچہ آپ اس علاقہ میں تشریف لے گئے اور فریقین کے دلائل بغور سنے اور نہایت مدلل فیصلہ اہل سنت والجماعت کے حق میں دے دیا۔ فریق ثانی اپنے معاہدے پر قائم نہ رہا۔ بجائے فیصلہ تسلیم کرنے کے، وہ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جانی دشمن ہو گئے۔ موقع پر سازش سے آپ کو دعوت طعام دی اور دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا۔ زہر نے اپنا اثر دکھایا اور آپ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئے اور ادھر علاج شروع ہو گیا۔ اسی دوران ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کئیاں شریف جائیں، آپ کا مدعا وہیں سے حاصل ہوگا، اور کئیاں شریف کا رسہ اور قبلہ عالم حضرت خواجہ نظام الدین کی شبیہ مبارک بھی خواب میں دکھائی گئی۔ جب ہوش آیا تو صحت ہو چکی تھی اور آپ چند ایام کے بعد کئیاں شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ تلاش مرشد۔ پرخار وادیاں اور دشوار گزار گھاٹیاں طے کر کے 10 روز کے بعد دربار عالیہ کئیاں شریف پہنچے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو عجیب بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت قبلہ عالم نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی شہباز طریقت ہے جو ہمارے زیر دام آنے کے بعد ایک عالم کو منور کرے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ شیخ طریقت کی خدمت میں حاضری۔ جب شیخ طریقت قبلہ عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئیاں شریف حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ایک بڑا اجتماع تھا۔ حکم ہوا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر سناؤ۔ چانچہ آپ نے حسب الحکم کھڑے ہو کر سورۃ ملک کی ابتدائی چند آیات تلاوت فرمائیں اور عالم برزخ اور حشر و نشر کے واقعات اس وضاحت سے بیان کیے کہ لوگوں پر رقت کا سامان طاری ہو گیا۔ بیان ختم کیا تو قبلہ عالم بہت خوش ہوئے اور دریافت فرمایا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس کس خیال سے آئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس کی پہچان نہیں، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں مجھے اس کی حقیقت کی تلاش ہے۔ فرمایا آپ ظاہر صورت کے لحاظ سے باجمال ہیں، اسی طرح جمال باطنی سے بھی مالا مال ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کل تک صبر کرو۔ اسی رات حضرت غوث الامت نے خواب میں دیکھا کہ حلقہ بزرگان طریقت آراستہ ہے اور آپ کو بلا کر ممتاز جگہ پر بٹھایا گیا ہے اور گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہیں۔ الگ صبح جب حضرت قبلہ عالم کے حضور حاضری ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اب تو خوش ہو، آپ کی اور میری جگہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ آرام کرو۔ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ وہیں کھڑے کھڑے بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتار کر آپ کے سر مبارک پر رکھی اور فرمایا کہ جاؤ علاقہ مسیاڑی میں جا کر جنگل میں ڈیرا رکھو اور مخلوق کے خدا کو خدا کی طرف بلاؤ۔ جس شخص کی آپ انگلی پکڑیں گے میں اس کا پنجہ پکڑوں گا۔ اس واقعہ سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ قلبی کیفیت بدل گئی، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں محو ہو گئے۔ قبلہ عالم کی ایک ہی نظر تلطف سے فناف شیخ کے مقام پر پہنچ گئے۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ آتش شوق بڑکی، روئیں روئیں میں ذکر الہی موزن تھا۔ کچھ دن قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ٹھہرنا چاہتے تھے، مگر الامر
فوق الادب، ادب پر حکم کو فوقیت ہے کہ مصداق ایک ہی رات کے قیام کے بعد قبلہ عالم سے رخصت پا کر واپس روانہ ہو گئے۔ چانچہ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو مخلوق خدا کی خدمت کا بڑا کام لینا مقصود تھا اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ قبلہ عالم سے رخصت پا کر آپ 10 روز میں واپس مسیاڑی کے جنگل میں آن پہنچے۔ اپنے شیخ کے حکم کے ماتحت اور اللہ کے توکل پر اس جنگل میں ڈیرا ڈالا اور حسب تلقین ذکر الہی میں یکسوئی سے مشغول ہو گئے۔ درختوں کے پتے بطور خوراک کھا لیتے اور بہتی ندی کا پانی استعمال کر لیتے اور سارا وقت یاد الہی میں گزارتے۔ اس زمانے میں یہ وادی بڑی دشوار گزار اور گھنے جنگل سے گری ہوئی تھی اور اس جنگل میں جنگلی درندے بھی موجود تھے۔ اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ تھی، اس لیے تقریباً 6 ماہ تک کسی کو علم نہ ہوا کہ اس جنگل میں اللہ کا کوئی بندہ مصروف عبادت ہے۔ ایسا ایسا جب لوگوں کو معلوم ہونے لگا تو ایک تاندہ باندھ گیا۔ ضروریات اور گنجائش کے مطابق موجودہ موڑا شریف کی ابتدا ہوئی اور کچھ سکونت کی جگہیں بننا شروع ہوئیں۔ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سال ہر سال عبادت الہی میں گزار دیے اور تعزیز کسی عبادی کی طرف رخ نہ کیا، البتہ اپنے مرشد عالی مقام کی خدمت میں ہر سال حاضر ہوتے اور صرف ایک رات ہی وہاں گزار کر واپس آ جاتے، کیونکہ ابتداء میں پہلی حاضری کے وقت حضرت قبلہ عالم نے آپ کو ایک ہی رات رکھا تھا۔ البتہ قبلہ عالم کی رحلت کے بعد جتنا عرصہ صحت نے اجازت دی ہر سال عرس کے موقع پر تشریف لے جاتے اور صرف ایک ہی رات وہاں ٹھہرتے اور واپس آ جاتے۔ سفر کیاں شریف۔ ان دنوں کیاں شریف آنے جانے میں 20 دن صرف ہوتے تھے۔ مریدین کی جماعت ساتھ ہوتی تھی اور اس قافلہ کی عجیب شان ہوتی تھی۔ تمام لوگ ذکر الہی میں مشغول اور عشق الہی میں مخمور نظر آتے تھے۔ بعض دفعہ کئی دن بغیر خورد و نوش کے گزر جاتے۔ حضرت غوث الامت مع معتقدین و مخلصین ننگے پاؤں یہ سفر طے کرتے تھے۔ دوران سفر درختوں کے نیچے کھلی فضا میں راتیں گزارتے، چاہے برف باری ہو رہی ہو۔ معرفت میں سرشار یہ قافلہ منزل بے منزل طے کرتا چلا جاتا تھا۔ خرق عادت، کرامات اور عجائبات سرچشمہ فیض سے ظہور پذیر ہوتے رہتے۔ حضرت غوث الامت دوران سفر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو، اور تمام راستہ پیدل سفر کرنے کو عبادت سمجھتے۔ ہر دم حضوری کی کیفیت رہتی تھی۔ کیاں شریف سے تقریباً 4 میل کنڈل شاہی کا مقام ہے۔ وہاں سے گزر کر اس علاقے میں کبھی پیشاب نہ کیا اور باوضو رہتے، اور حقیقت یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں انہوں نے کیاں شریف کی طرف نہ کبھی پشت کی اور نہ ہی کبھی اس طرف تھوکا۔ کیاں شریف کے سفر کے حالات اگر قلمبند کیے جائیں اور جو خرق عادت، کرامات اور عجیب حالات راستہ میں ظاہر ہوتے رہے، اگر ان کی تفصیل لکھی جائے تو بجائے خود ایک سفر نامہ کی کتاب بن جاتی ہے۔ یہاں صرف چند واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ ایک بار اتفاق سے یہاں صرف چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک بار اتفاق سے حضرت بابا جی کی جماعت کا گزر ایک دشوار گزار جنگل سے ہو کر دریا کے کنارے پر پہنچا، جو چند آدمیوں کا ایک دستہ آگے چلا گیا۔ راستہ میں ان لوگوں کے ایک انجیر کا بڑا درخت نظر آیا جس پر انجیر کا پھل پکا ہوا تھا۔ یہ لوگ انجیر کھانے کے لیے درخت پر چڑھ گئے۔ درخت نرم زمین پر تھا اور بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ درخت زمین پر گر گیا۔ بہت دور ہندوؤں کا ایک مکان تھا۔ یہ درخت دراصل ان کا تھا۔ اس مکان سے 2 آدمی لاٹھیاں لے کر مارنے کے لیے گالیاں دیتے ہوئے آئے۔ اتنے میں بابا جی کی جماعت بھی نزدیک آ گئی۔ اس جماعت کا ذکر، وجد اور حالات بے خودی دیکھ کر دونوں ہندو بے خود ہو گئے اور فوراً بابا جی کے پاؤں پر گر پڑے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد 2 عورتیں ان کے گھر سے گالیاں دیتی ہوئی آئیں۔ وہاں پہنچی تو وہ بھی اسی طرح پاؤں پر گر پڑی اور مسلمان ہو گئیں۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور جماعت سے علیحدہ بھی نہ ہو سکے، کیونکہ ہندو ریاست تھی۔ معاملہ مشہور ہو گیا۔ ہندوؤں کی جماعت نے فساد شروع کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ
اگلے پل پر سے مصول بجائے 1 پیسہ فی کس کے 1 روپیہ فی کس وصول کیا۔ بہرحال جب حضرت صاحب کیاں شریف پہنچے اور دوسرے روز سویرے حسب معمول رخصت ہوئے تو قبلہ عالم نے فرمایا، بچہ بہت جلدی جانا اور جلدی پل پر سے پار ہو جانا۔ اس کے بعد بمطابق ارشاد جب پل پر سے جماعت گزر گئی تو فوراً اسی دن ایسا سیلاب آیا کہ تمام پل غرق ہو گئے اور مخالفین کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔